بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ڈاکٹر علی ساجد آج ایک گراں قدر شخصیت کے ساتھ پاکستان کا سرمایہ ہے. آپ کہنے فخر پاکستان موجود ہے. ہمارے پاس سرمایہ تعمیر ملت موجود ہے. میں پاکستان کے ایک پروفیسر کے طور پر ان کو ویلکم کرتا ہوں. ڈپارٹمنٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال، جسٹس ریٹائرڈ. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کی نور بصیرت سے فکر اقبال کی آپ ایکسٹینشن ہے ہمارے نزدیک، اور اس خاندان سے تعلق ہے جس کی وجہ سے میں بنا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بنے. فکر اقبال میں جو موٹیویشن کا ایک منبع، مبدا، ماخذ اور ماوا ہے، جو اوریجن ہے، اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس خاندان سے تعلق کے باوجود آپ اپنی سیلف میڈ خاتون اس طرح ہیں کہ آپ نے ہارورڈ سے لا کیا، جہاں پہ داخلہ ناممکن ہے. پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، جس کا داخلہ ہو جائے وہ صدر پاکستان سے میرے نزدیک زیادہ معتبر اور وہ ہے ریلائبل ماشاء اللہ. تو آپ کو ہارورڈ سے پڑھنے کا موقع ملا. پنجاب ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں آپ جج رہی کافی عرصہ ماشاء اللہ، اور آپ کو بیسٹ ویمن کے ایوارڈ 2-3 ملے. اور ابھی حال ہی میں 15 اپریل کو آپ کو ایک بہت بڑا ایوارڈ بھی مل رہا تھا جو کورونا کی وجہ سے ڈیلے ہوا. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے 50 منٹ کا وعدہ کیا، اور اب ہم آن لائن کچھ آپ سے سوالات کریں گے. پہلے تو پروفیسر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو پروفیسر بھی ہیں لا کی، آپ بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منزلت دی، یہ خدا کی دین ہے، لیکن آپ میں سپارک اور ڈائنامزم اور یہ سیلف انڈیوس موٹیویشن کی بنیاد کیا تھی؟ آپ کی ایج کی خواتین تو گھروں میں بیٹھتی ہیں، بچوں کی شادیاں کرتی ہیں، جوڑے لیتی ہیں، جوڑے دیتی ہیں، لیکن آپ پروفیشنل خاتون کیسے بن گئے؟ یہ حادثہ تاریخی انسانیہ کیسے ہو؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ علامہ اقبال کے خاندان سے میرا تعلق تو ہے، لیکن یہ بالکل دل واسطہ سا ہے. یہ اتفاقی بات ہے، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن میں اقبال کے بارے میں اتنا نہیں جانتی جتنا آپ جانتے ہیں، یا بہت سارے اور ایسے ہیں طالب علم جنہوں نے اقبال کے اوپر تحقیق کی ہے اور وہ جانتے ہیں. میری تو جو ان کی شاعری سے بھی تھوڑا سا واسطہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ہوتی تھی تو بیت بازی کا بڑا زمانہ تھا. اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہی ہو. تو بیت بازی میں ہمیشہ اول نمبر لیتی تھی، کیونکہ یادداشت اچھی تھی. تو میں نے بہت سے شعر یاد کیے ہوئے تھے، اس میں اقبال کے تھے، غالب کے تھے، ان دونوں کے زیادہ تھے دوسرے شعراء سے، کیونکہ ہمارے یہاں تو خیر غالب کے جو شعر ہے نا اس کے اپنے ایک قدر و منزلت ہے، وہ غزلوں کے انداز میں بڑا. اقبال تو مفکر ہے نا، تو ان کے بھی بے شمار، اور وہ مشکل پسند اقبال ذرا زیادہ ہے. تو اوپر ڈھونڈنے ایسے شعر جس کا ڑے میں ختم ہو یا کچھ ایسے ہو اگلے کو آئے نا. اس کے علاوہ جو فکر اقبال ہے اس کی طرف، یہ ٹھیک ہے جس وقت میں اسکول گئی ہوں تو ابھی پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا. میرے سامنے قیام پاکستان ہوا. ہمارے گھر سے مسلم لیگ کا جھنڈا سول سیکریٹریٹ کے ساتھ ہم رہتے تھے، ایک ہی مسلمانوں کا وہاں گھر تھا. وہاں سے 2 خواتین نے ایک جلوس سا نکالا، ساتھ ہی بالکل گلی پار تھا. تو سیکریٹریٹ کے اوپر مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا اور ہم سب نے نعرے لگائے پاکستان زندہ باد. تو یہ تو ابتدا تھی نا اس پاکستان کے موومنٹ تھی. تو اس میں میری والدہ اور سب نے بھرپور حصہ لیا. میرے والد تو فیروز پور جو جیل میں بھی داخل رہے، جہاں پہ فیروز خان نون اور دیگر ایسے لوگوں کو لے گئے ہوئے تھے. تو شروع ابتدا تو وہیں سے ہوئی. اب آپ نے سوال کیا کہ آپ نے تعلیم میں آگے کیسے نکلی. جس وقت میں نے اپنا ایف اے کیا، مجھے گورنمنٹ کی وہ جو بورڈ اسکالرشپ آتی ہے وہ آئی، کیونکہ میں فرسٹ پوزیشن میں نے لی ایف اے میں بورڈ میں. تو اس اسکالرشپ سے پھر میں نے بی اے بھی جب کیا، اس میں بھی میں فرسٹ آئی. تو پھر انہوں نے ایک اوپن یونیورسٹی اسکالرشپ مجھے دی، جو ٹیلنٹ پہ ہوتی ہے، جو اس میں کوئی وہ معیار نہیں ہوتا کہ آپ کے والد کی آمدن کیا ہے. تو اس اسکالرشپ سے پھر میں نے ان زمانوں میں نیا ڈپارٹمنٹ کھلا تھا، میس کمیونیکیشن اس کو آپ کہتے ہیں، اس وقت جرنلزم ڈپارٹمنٹ تھا. اور زمزمہ کے ساتھ پرانی عمارت ہے نا پنجاب یونیورسٹی کی، وہاں پہ ہوتا تھا. تو وہ میں نے میس کمیونیکیشن کا جوائن کر لیا. مرغوب صدیقی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ہمارے ہوتے تھے ان زمانوں میں ڈین اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. وہ میں نے 1 سال تقریباً کیا، تو پھر میری شادی ہو گئی. اس کے بعد پھر بچے ہوئے یکے بعد دیگرے. تو چھوٹے بچوں کے ساتھ تو کچھ نہیں نا ہو سکتا. گھر میں مصروف رہتی تھی. ڈاکٹر صاحب کرتے تھے وکالت،
پھر ان کو اسکول میں ایچ میں داخل کیا, صبح لے کے جانا, دوپہر میں لانا, پھر شام کو لے جانا, واپس لانا. جب یہ بڑی کلاسوں میں ہو گئے ہائی اسکول میں, تو پھر میں بالکل گھر میں فارغ تھی, کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا, اور ٹھیک ہے اللہ کی مہربانی تھی, ملازم گھر کو سنبھال بھی لے سکتے تھے ساتھ ہی. تو میں نے سوچا کہ کیا کروں, اب سوچتی رہی. تو ایک دن میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا کہ FEL جو ہے فرسٹ ایگزامینیشن ان لا کا اشتہار نکلا ہوا ہے کہ آپ نے داخلہ دینا ہے, 100 روپے دیں اور داخل ہوتے ہیں. خواتین کو پرائیویٹلی کرنے کی اجازت تھی. میں نے 100 روپے بھیج کے اور داخلہ لے لیا. ایک مہینے کے بعد امتحان ہوا. اس امتحان میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی یونیورسٹی میں, حالانکہ میں نے کوئی کلاس نہیں اٹینڈ کی تھی, کبھی کچھ نہیں کیا. ایک مہینے میں ہو گیا. اسی طرح پھر اگلے سال LLB بھی کر لیا. اب یہ گھر بیٹھے ہو گیا. لیکن اس وقت میں میرے شوہر جج بن گئے. اب میں نے سوچا اگر میں عدالت میں جاؤں تو ہر ایک بندہ گوش نمائی کرے گا کہ دیکھو جی ایک طرف تو خاوند جج ہے اور بیوی جو ہے وہ وکالت کر رہی ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. اب بھی انگوش نمائی بہت غالباً ہو جاتا ہے. تو میں نے اس طرف پھر توجہ ہی نہیں دی. میں نے کہا میں نے بار جوائن نہیں کرنا جتنی دیر میرے شوہر جو ہیں وہ جج ہے. تو یہ ہے کہ اب آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی میں ممبر تھی, ان کی میں نے لیگل ایڈوائز آنرری دینی شروع کر دی. یہاں ایک انٹرنیشنل ویمنز کلب بہت بڑا ہوتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں یہاں بہت سارے کونسلیٹ وغیرہ ہوتے تھے. ایسی صورتحال نہیں ہے جو بعد میں وار اگینسٹ ٹیرر کے زمانے میں ہو گئی. تو وہاں پہ بھی میں آنرری لیگل ایڈوائز دیتی تھی, اور میرے تمام دوستیں بھی جانتی تھیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو. اور آپ یقین جانیے بے شمار خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی قانونی مسئلہ ہوتا ہے, یا گھر میں کوئی معاشرتی کی مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ اگر مانگتی ہیں اپنا مجھ سے کوئی مشورہ تو میں مشورہ دے دیتی تھی. تو یہ فری لیگل ایڈوائس میں تمام اداروں میں بھی کرتی تھی, اور گھر میں بھی نجی طور پہ دوستوں اور دوسرے مسئلے, ملازمہ ہے کسی کا اس کا پرابلم ہے, یہ میں کرتی. جب میرے بچے ہوئے کالج سے پاس اور ان کا پھر وقت آیا کہ میں نے سوچا ان کو کہیں باہر بھی تعلیم دے, ان زمانوں میں ہر ایک کا یہ طریقہ تھا, اب تو خیر زیادہ ہی میرا خیال ہے ہوگا. تو دونوں کو داخلہ مل گیا. اب دونوں پینسلوینیا میں داخل ہو رہے تھے. تو جب ان کو داخلہ فارم وغیرہ بھر رہے تھے, میں نے سوچا یہ چلے جائیں گے, کیوں نہ میں بھی ساتھ داخلہ بھیج دوں. LLB تو میں کر چکی تھی. میں نے داخلہ ہارورڈ کا اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یہ دونوں IV ہیں, دونوں کے داخلے بھیجے. یہ مڈ 80s کی بات ہے, یہ مڈ 80s کی بات ہے جی. یہ کون سال؟ جی سال کون سے تھے یہ 1985. 85 مڈ 80s ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, دونوں یونیورسٹیز میں داخلہ ہوا. اب بچے بڑے گھبرائے, وہ کہنے لگے یہ ہمارے سر پہ ماں آ کے براجمان ہو جائے گی. امی آپ نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں نہیں آنا, آپ یا تو گھر رہے یا کچھ اور کریں. میں نے کہا دیکھو بیٹا میں تمہارے پاس تھوڑی ہوں گی, پوسٹ گریجویٹ کیمپس ہوتی ہے علیحدہ ہے اور سب کچھ, جب تمہارا دل کیا آ جانا. نہیں نہیں نہیں, آپ کو دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے تو آپ ہارورڈ میں ہی جائیں. تو میں نے سوچا زیادہ اچھی یونیورسٹی میں نے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے. پھر میں نے ہارورڈ جوائن کر لیا. بچے میرے پینسلوینیا میں تھے. ڈاکٹر صاحب ان زمانوں میں چیف جسٹس بن گئے پنجاب کے. جی ہاں. اب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے, ایک طرف میاں جو ہے وہ چیف جسٹس ہے اور بیوی جو ہے وہ گھر سے نکل کے اور چلی گئی ہے ہارورڈ. خیر وہ بچے بھی وہاں تھے, اور ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں بہت انہوں نے میری کی پذیرائی بھی کی اور مجھے اس میں ہمت بھی دلائی. کہتے ہیں نا behind every great man there's a woman, behind every woman who achieves anything there's a man. اگر ڈاکٹر صاحب مجھے اس کی قدردانی نہ کرتی تو میں تو جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ گھر میں اکیلے تھے اور بچے اور میں امریکہ میں, اور ان کا وہاں ہونا اور میرا ہونا یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ ہر ہفتے ملاقات بھی ہو جاتی تھی ویکینڈ پہ, یا ایک بچہ آ جاتا تھا یا دوسرا, یا میں چلی جاتی تھی. اس انداز میں نے ابتدا کی, جو آپ نے پوچھا نا کہ آپ اس پیشے میں کیسے آئے. اور پیشے میں داخل ہونے کا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے دیکھا جب تک انسان کی قانون کے ساتھ کوئی نہ ہو, آپ کو علم نہ اس کا ہو, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ معاشرے میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ ہوتے. ہاں جی. تو وہ پھر شعور آ جاتا ہے نا انسان کو. تو خود شعور آیا, اوروں کو بھی میں نے کیا. جب میں واپس آئی اور پھر میں نے اب سوچا, ڈاکٹر صاحب ان زمانوں میں ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس, سپریم کورٹ چلے گئے. جب میں واپس آئی نا 1986 میں, کلاس آف 1986 سے میں نے ڈگری لی. تو اس وقت پھر میں نے ایک سارجن بیچنو فرم تھی اس کو جوائن کیا, اور وہاں میں صرف چیمبر ورک کرتی تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی سپریم کورٹ میں تھے. وہاں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو پھر میں نے بار میں داخلہ اپنا کیا. پھر میں ہائی کورٹ میں آئی.
अच्छा, और वहाँ पे तो मुझे तो कोई जानता नहीं था। मैंने ये जो स्टेट केसेस होते हैं ना, स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर, जो भी होता है क्रिमिनल केसेस में भी, सिविल मैटर्स में भी, एक तरफ स्टेट को कई दफा आप लेते हैं इन द कोर्ट्स, जैसे रिट पिटिशन वगैरह में। तो मैं स्टेट की तरफ से जाके वहां पे एडवोकेट जनरल ऑफिस में ब्रीफ मिलती है, वो लेती हूँ 100 रुपए एक ब्रीफ की मुझे फीस मिलती थी। लेकिन सीखने का ये अंदाज आसान था कि वहां पे मैंने काम सीख भी लिया, जिसको मैं कैसे कर सकती थी। और फिर मेरी, जब मैं अदालतों में जाती थी तो होता ये था कि मैं कोशिश करती थी कि अगर जो भी हैं वहाँ लोग अनपढ़ भी तो आते हैं ना देहात वगैरह से, मैं उर्दू में बहस करती थी, ताकि जो पीछे है, जो अगर कोई मेरा साइल है या किसी के मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ, उसको पता तो लगे कि मैं क्या कह रही हूँ। नतीजा ये हुआ कि जब उनको समझ आ जाती थी और कई दफा केस मेरे मैं जीत भी जाती थी, तो आना शुरू कर दिया लोगों ने खुद से। तो फिर मैंने एक छोटा सा कमरा वहां ले लिया, जो चेम्बर जिसको कहते हैं, और वहां पे मैंने बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। और अल्लाह की मेहरबानी थी, कुछ अरसे में मेरी प्रैक्टिस जो थी वो बहुत अच्छी चल गई। और उन जमानों में खवातीन होती भी बहुत कम थी, आसमा जहांगीर थी, हिना थी, और एक दो और खवातीन, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो मर्द वकला हजरात थे उनको ये बात कुछ पसंद नहीं आती थी। अब मैंने जैसे आपके साथ बातें करी, आपको पता है कि चरब जबान होना बड़े जरूरी है वकील के लिए। तो चरब जबानी की वजह से मैं मुकदमे जीत भी जाती थी, तो वो नाराज होते थे, वो कहते थे आप यहाँ क्या करने आए, आप घर जाए, आप बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैंने आपको कभी कुछ कहा है? आप जो जी में आए करें, मेरा जो जी में आए करें। इसलिए कि अगर मेरे घर में कोई मुखालफत नहीं है तो आप अपने घर को संभालें, मैं अपने को संभालती हूँ। तो इसलिए मुझे कोई ऐसे मसले पेश नहीं आए, जैसे अगर जवान खातून आ जाए ना द्वार में, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और शुरू भी वो करती हैं, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि सिविल कोर्ट से और वो क्रिमिनल कोर्ट से। तो औरतों को वहां पे इनकरेज नहीं करते वकला, और खास तौर पे अब तो फैमिली कोर्ट्स में खवातीन होती है ना जज, तो उनको हिरासा भी करते हैं। और मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स फिर बाद में, जिस वक्त मैं और दो और खवातीन लाहौर हाई कोर्ट में जज बन गई, तो बहुत सारी खवातीन ने कानून का शोबा अपना भी लिया, क्योंकि उनको समझ आया कि इसमें खवातीन के लिए गुंजाइश है। तो जब वो आके वहां फैमिली कोर्ट में बैठते हैं तो तंग करते हैं उनको वकला। लेकिन मुझे ऐसा कोई मसला नहीं पेश आया, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा थी। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है। जो आपने पूछा कि कैसे आप कामयाब हुई, चरब जबानी की वजह से। एक ये मेरे पास डिग्री भी थी जो मैंने पढ़ी हुई थी, फिर मैंने स्टेट केसेस भी बहुत से किए, और मैं कोशिश करती थी जिस काम को इंसान अपना लेना, उसमें आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, वो ये तो हमें कायदे आज़म ने फरमाया कि मेहनत, वर्क वर्क एंड वर्क, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हजरत इल्लामा इकबाल का शेर है, इस पे आपकी नजर कर रहा हूँ मैं। हजरत इल्लामा इकबाल का शेर है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो अपने पेशे में गर्क होना जुनूनी के तौर पे लाजमी है, इसके बगैर तो तरक्की होती नहीं। और सबसे अच्छा पहलू आपने नौजवानों को लिए ये बताया कि आपने 100 रुपए की बड़ा मीगर अमाउंट से स्टार्ट किया, हम्बल स्टार्ट किया। तो आपको ये भी मैसेज है हमारे यूथ को आपकी गुफ्तगू से कि आप थोड़ा स्टार्ट करें। जी, अब मेरा ख्याल है 5,000 फीस स्टेट केस की होती है। और अब जजेस का, और मेरा ख्याल है बार सदर, मैं जब बार सदर थी तो उस पैनल में मैं हूँ कि मैं रेकमेंड करती हूँ कि जी ये अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनमें से आप इंटरव्यू करके सिलेक्ट कर ले जो स्टेट केसेस करते हैं। जमाने की तब्दीली होती है और वकला भी ज्यादा हो गए हैं, फीसें भी हो गई हैं, अब तो जमाना बदल गया। लेकिन उन जमानों में ये भी बड़ी गनीमत थी कि वो मुझे स्टेट केसेस मिलने की वजह से मेरी एक बार में लोगों को पता लग गया कि मैं बार में हूँ, और मुझे उन्होंने आके केस दे दिया, और मैं विजिबिलिटी हो गई, विजिबिलिटी हो गई। अभी आपने जिक्र किया सिलेक्शन का, स्टेट के अटर्नीज का। अभी एक इंप्रेशन, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है इस पॉइंट पे, मुझे कहते हो डर भी लग रहा है कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। लेकिन उनका मौकफ ये है, उस ग्रुप का जो लिबरल ग्रुप है पाकिस्तान में, या जो सो कॉल्ड ज्यादा शोर के हामिल लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर CSS के जरिए केसी की होती है सिलेक्शन इतने सालों के बाद, इतने लंबे मरहले शौक के बाद, एक डॉक्टर इंजीनियर को बनने के लिए 8 से 10 साल चाहिए FSC के बाद, तो जजेस की सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी एक बोर्ड के जरिए होना चाहिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस हो, जो जजेस को देखे, ना कि किसी के पसंद नापसंद पे किसी वकील को जज बना दिया जाए और वही वकील बाद में सियासी वबस्तगियों के तहत उनको लुक आफ्टर करता है। ये इल्जामात हैं जो कि
सोशल मीडिया बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, आपका इसके मतलब क्या ख्याल है? मेरा इसका जरूरी नहीं कि मैं इससे हम ख्याल हूँ, मैं पब्लिक परसेप्शन बता रहा हूँ। बहुत सारे है ना सतह जिस पे जज मुकर्रर होते हैं, तो जो जजों की तकर्री होती है ना, सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये तो होती है, मुकाबले का इम्तिहान ही होता है, और उसमें से जो पास होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके बनाया जाता है। अब रह गई बात कि हाई कोर्ट आप कैसे आते हैं। पहले तो आपको हाई कोर्ट में दाखिल होने के लिए छोटी कोर्टों में प्रैक्टिस होती है। अगर मैंने क्योंकि बाहर से दी हुई थी LLM की डिग्री, तो उससे इस्तिस्ना मुझे मिल गया, मुझे छोटे कोर्टों में नहीं जाना पड़ा। लेकिन छोटे कोर्ट में पहले आप जाएं, आप वहाँ किसी के साथ पहले अप्रेंटिस लगे, फिर आप 2 साल वहाँ प्रैक्टिस करें, फिर आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिले, फिर आप दाखिल हो। फिर हाई कोर्ट की जज का जो तकर्री है, उसका तरीकेकार तो आप जानते हैं, ये है कि 10 साल की हाई कोर्ट में आपकी प्रैक्टिस होनी लाजमी। 10 साल की प्रैक्टिस में लोगों को पता लग जाता है कि कौन सा वकील है जो बेहतर है दूसरों से। फिर वहां पे एक कमीशन बैठती है, उस कमीशन में अब पार्लियामेंट के भी मेंबर्स हैं, बार के भी मेंबर्स हैं, और जज जो है वो उनका करते हैं, चुनाव करते हैं, और वो सिलेक्शन जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की और जो लीगल कमेटी की, वो मिल के जो करते हैं, वो नाम आगे जाते हैं चीफ जस्टिस पंजाब के पास, पंजाब वाले, और वो उनको उनमें से सिलेक्शन करके तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं, और फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट है। तो ये इतना आसान मसला नहीं है, और वो जो लोग जुडिशरी से भी इम्तिहान पास करके ऊपर आते रहते हैं ना इर्तिका में, उसमें जस्टिस इलियास साहब जो हमारे थे, he was the youngest judge to be appointed, and he had come from the district judiciary, और ये हमारे अनवारुल हक साहब भी इसी अंदाज में आए। तो ये कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर मालूम होता है, और प्रोसेस जो है उसमें अब तो क्योंकि ये कमिटीज भी आ गई है। 1990 में मैं वॉशिंगटन DC में था, और सुप्रीम कोर्ट का एक जज जस्टिस मार्शल जो ब्लैक अमेरिकन था, अफ्रीकन अमेरिकन था, उसकी वेटिंग हुई, और CNN ने 10 दिन दिखाया कि उसकी सिलेक्शन के प्रोसेस में जो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई सेनेट की कमेटी की वजह से इतनी भरपूर थी कि मैं हैरान हो गया कि ये जज बनना अमेरिका में कितना मुश्किल है। उसके बाद लाइफ टाइम जो उसको जज दे देते हैं। तो क्या हमारी ऐसी कोई वेटिंग होती है, क्या कोई बॉडी है जो स्क्रूटनी करती है, या कागजों में स्क्रूटनी होती है? पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, अब तो है बिल्कुल, और ये है, मेरा ख्याल है इफ्तिखार चौधरी के जमाने में ये हो गई थी, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत इसकी मुखालफत भी की, लेकिन वो कमेटी कायम, पार्लियामेंट्री कमेटी भी। आप बिलीव करती हैं कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है अभी सिलेक्शन ऑफ द जजेस में, इसको ज्यादा रिगरस और ज्यादा रोबस्ट बनाया जाए ताकि किसी के एतराज खत्म, कम से कम एतराज हो किसी को? अब आप देखें ना, इस वक्त CSS पे और आर्मी के सिलेक्शन में क्लोज टू जीरो एतराज आता है, लेकिन यहाँ पे एतराजात बहुत ज्यादा हैं। 2 इंस्टीट्यूशन पे बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों के इर्तिका की गुंजाइश होती है, और अगर हम इसको ज्यादा इम्प्रूव कर सके तो यकीनन हो सकता है, लेकिन पहले से अब बहुत ज्यादा ये इम्पार्शियल हो गया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि तरजीहात हैं, और आप अगर जानते हैं लोगों को तो यकीनन इसका भी एक होगा। और फिर मैंने ये देखा है कि जजों के खानदान के लोग जो है वो ज्यादा आसानी से आते हैं। मैं तो ये भी शुक्र करती हूँ कि मेरे दोनों बेटों ने कह दिया हमने जुडिशरी में जाना है, तो दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर। वो तो इनकलाबी महाज़-ए-आज़ादी है ना, वो तो इनकलाबी महाज़-ए-आज़ादी है, वो तो पैरोकार किसी और के है ना। अपनी अपनी तबीयत होती है, एक सियासत में चला गया और एक जो है वो ज्यादा मुताले में, तो दोनों अपने अपने शोबों में जो मर्जी करे। देखे ना, आजकल वो जमाना आ गया, आप बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही, दबाना भी नहीं चाहिए, डालना भी नहीं चाहिए। तो मुझे सोरबॉन यूनिवर्सिटी पेरिस की स्कॉलरशिप मिली थी, और मेरे वालिदैन ने कहा कि जी हमने नहीं आपको जाने देना, लड़कियों की यहाँ कोई रिवाज नहीं। अब वो ऐसा जमाना था कि फ्रेंच एम्बेसडर हमारे घर आए, उसने कहा देखिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप इनको जाने तो दें। बोले नहीं नहीं, अब ये हो गई है 19-20 सालों की, अब इसकी शादी होगी फिर उसके बाद घर चलाएगी, हमने नहीं। तो ये देखें, अब देखें हार्वर्ड में इतनी खवातीन है। अब इस वक्त मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हूँ जिसको कहते हैं हार्वर्ड, उसमें मेरा बहुत बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ा एजाज है। 30 लड़कियां हैं उस ग्रुप। मैं हैरान हूँ, लड़कियां ज्यादा है और लड़के कम। और ये मैंने वैसे भी देखा है पाकिस्तान में, जिस वक्त मैंने किया था LLB, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज थी या 2 कॉलेजेस लाहौर में, एक पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और एक अंजुमन जो ऑफर करते हैं। अब तो कितने सारे लॉ कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी थी या 3-4 यहाँ यूनिवर्सिटीज थी क्या में पाकिस्तान में,
اب تو میرا خیال ہے 100 سے زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی بہت 150-60 ہے. ہاں جی. ابھی آپ خواتین کی بات کر رہی ہیں، تو پاکستان میں اسلامی قوانین کے تناظر میں وراثت کے رائٹس خواتین کو اکثر نہیں دیے جاتے، خاص طور پہ پنجاب کے رورل ایریا میں. آپ کا کیا خیال ہے، اسٹیٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے؟ لیجسلیشن تو تھوڑی بہت ہے، جی. اور ابھی یا یہ مزید جو اسٹرانگ لیجسلیشن ہو؟ ڈاکٹر الوی صاحب انہوں نے تو خاص طور پہ کہا تھا کہ وراثت کو جس وقت کوئی شخص فوت ہو تو جو ریونیو آفیسر ہے یا جو بھی اس میں آتے ہیں تحصیلدار وغیرہ، یہ اشتہار دیں کہ جی فلاں شخص فوت ہو گیا، اس کے ورثاء ہے، ان کی ایک ٹیبل بنائے اور ان کو آٹومیٹکلی ان کے شیئر جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پہ انتقال وراثت کرے. تو یہ قانون میرا خیال ہے ہو بھی چکا ہے، تو بہت بہتر. امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے ٹرو سینس میں. امپلیمنٹنگ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں معاشرہ جس طرح کا ہے، ہم سارے یہاں پاکستان میں اور پنجاب میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں، یہ صوفیاء کرام کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا. اب وہاں انہوں نے کوئی زور زبردستی کرنے کی تو کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا جی جس انداز میں یہ آتے ہیں، اپنے عقائد بھی لائے، اپنے رواج بھی لائے، اپنی رسمیں بھی لائے، مسلمان جنہوں نے قبول کر لیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. اب اس میں یہ رواج تھا پنجاب کسٹمری لاء کہ عورتوں کو تو حصہ دینا ہی، اور اگر کوئی ہے بیوی یا ایسے خاتون جس کے حصے کی ضرورت ہے تو کہیں گے جی اس کی لائف ٹائم اسٹیٹ ہوگا کہ اپنی زندگی میں تو اس کو مل جائے گا حصہ، اور جب وہ مرے گی تو پھر اس کے بھائی اور دوسرے لے جائیں گے، کوئی عورتوں کا حصہ ہوتا ہی نہیں. اب جہاں یہ صورتحال ہے اور اسلام نے آپ کو پتا ہے 1400 سال پہلے یہ قرآن میں ہے کہ لڑکی کا حصہ کوئی لے نہیں سکتا، ورثاء کے نام دیے ہوئے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ان سارے لوگوں کو، بیوی ہے، ان کا حصہ ضرور ملتا ہے. اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بیٹی تو ہم نے بیاہ دی دوسرے گھر میں، یہ جانے اس کا شوہر جانے، ہماری جو زمین ہے وہ ہمارے بیٹوں کو پاس ہی جائے، کیونکہ جب اس کے ٹکڑے چھوٹے ہو جائیں گے اور لڑکیاں بیچ میں مداخلت کرنے لگیں گی تو پھر وہ سارا اثاثہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ کسی کام نہیں آئے گا. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنا حق جو ہے نا اس سے دستبردار. اب یہ آپ جان لیجئے اگر لڑکی اپنی عمر میں لکھ کے دے دیتی ہے کہ میں اپنا حق نہیں دوں گی ماں باپ سے اور میرے بھائیوں کو دے دیا جائے، اس کا قانونی کوئی وہ نہیں ہے، اطلاق نہیں ہو سکتا جب تک وہ جائیداد میری ہو نہ جائے. میں کسی کو منتقل نہیں کر سکتی. ایک ہوتا ہے ویسٹڈ رائٹ. ویسٹڈ رائٹ کا مطلب ہے کہ اگر میرا والد ہے، میرے والد کے پاس اثاثہ ہے، جب تک وہ گزر نہیں جاتے اور وہ اثاثہ جات جو ہے ان کا بٹوارا نہیں ہوتا تو مجھے تو ایسا کوئی نہیں نا ہو سکتا اپنی زندگی میں سارا بیچ ہے. اس لیے یہ مسئلہ ہم نے تب دیکھنا ہے کہ جس وقت شروع ہوتی ہے وراثت، اور انتقال وراثت میں لڑکیوں کا حق اس وقت اگر وہ کہہ دیں اور ماں کہتی ہے دے دے اپنا حصہ پرانو نہیں تو دودھ نہیں بخش، اگر وہ دے بھی دے. ہمارے یہاں سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہوا، یہ افضل اللہ صاحب کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی عورت 26 سال کے بعد اپنا حق مانگنے آئے، عدالت اس کے اوپر کوئی وقت کی قید بھی نہیں لگائے گی اور ملے گا اس کو اس کا حصہ. یہ بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے، بڑا تاریخ ساز فیصلہ جسٹس اللہ کا. تو خواتین کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کریں، وراثت کا حق ضرور لیں اپنا. ابھی بھی شعور خواتین کو نہیں، اور شہری خواتین پڑھی لکھی میری جاننے والیوں میں سے جس وقت شوہر فوت ہو جائے نا تو بیٹے آ کے ہراساں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا حصہ، ہاں ماں کو اور بہن کو، اور لے جاتے ہیں. تو اس وقت مجھے آ کے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں. میں نے کہا بھائی تم نے خود تو دستبرداری کر لی، وقت سے آتے تو پھر ہم سمجھتے کہ کیا کرنا ہے، وقت سے آپ نے پوچھا ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. اور ماں کا دل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو جی لے لے بیٹا میں نے کیا کرنا، اور بہنوں کو بھی کہتے بھی دے دو دے دو، تو بہنیں بھی پھر مجبور ہو جاتی ہیں ماں کے کہنے پہ. اور آج کل میں اب آپ کو بتا رہی ہوں 21ویں صدی میں میرے جاننے والوں میں یہ واقعات ہوئے. یہ سوشل ایول ختم ہو سکتی ہے نیئر فیوچر میں، گورنمنٹ اگر اس پہ ایکشن لے؟ اگر شعور سوشل ہو، ایول ہے بالکل یہ تو سوشل ایول ہے. اور اب میں شعور سمجھتی کی آپ بات کر رہی ہیں، فکر اقبال کے تناظر میں کچھ گزارش کروں گا. میں فکر اقبال کا لگایا ہوا بوٹا ہوں. 60s اور 70s میں لاہور میں گورنمنٹ کالج جیسے اداروں میں اقبالیات پہ باقاعدہ بحث ہوتی تھی، کلاسوں میں بیت بازی سے لے کے ہر چیز تک. اور مجھے وہ شعر 70s میں یاد آتا ہے جو اقبال کا میں نے پڑھا کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی.
ذوق پرواز کا جو مجھے جنون آیا تو میری آخری منزل پھر امریکہ میں پی ایچ ڈی تھی اور پھر واپسی پاکستان پہ تھی. میں ایک ادنا سا ایک سمبل ہوں فکر اقبال کا بینیفیشری. اب یہ فکر اقبال کو ہمیں کتابوں میں نظر نہیں آ رہی, ٹی وی میں نظر نہیں آ رہی, ریڈیو میں نظر نہیں آ رہی. ایون اقبال ڈے پہ اقبال کا کالج گورنمنٹ کالج میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا. بدقسمتی دیکھیے 9 نومبر یا 21 اپریل کو یہ حالات آ گئے. لاہور میں کہیں گنی چنی پارٹی ہاؤس میں چائے کی پیالی پہ 4 بندے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کیا اسٹیٹ اس کو انکریج کر رہی ہے, ڈسکریج کر رہی ہے, یا دانستہ نظر انداز کر رہی ہے کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے؟ نوجوان ہے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں نا, یہ کہیں چودھری کا چاند نہ بن جائے. یہ ایک مجھے بڑی لگتا ہے, میں بڑا تشویش کا شکار ہوں اس پہ کہ اقبال کے فکر کو کیوں ڈیلیبریٹلی پریس کیا جا رہا ہے. اس پہ کوئی کمنٹ دیں گی آپ؟ ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک خیراتی اسکول بھی کھولا ہوا ہے اور نصاب کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے. وہ 10ویں جماعت تک اللہ کا شکر ہے ہو گیا. نصاب میں اقبال کے بارے میں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے. لیکن وہ مضمون کیا ہوتا ہے؟ کہاں پیدا ہوئے جی, پھر وہ پہلے اس میں تھے مسجد میں مطلب میں تھے, پھر ان کو وہ اسکاچ مشن ہائی اسکول میں گئے, پھر وہ فلانی جگہ گئے, پھر علامہ میر حسن اس کے بعد پی ایچ ڈی کر کے واپس یہ اس میں لکھا. اور دوسری کلاسوں میں بھی اصل میں ان کے جو فکر ہے نا, وہ نصاب جو بنا رہے ہیں انہیں کو خود ہی نہیں پتا انہوں نے ڈالنا کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کے بارے میں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے سبق, لیکن اس سبق کا اس میں مواد کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ فکر اقبال کے ساتھ نوجوانوں کو شناسائی ہونی چاہیے. اور فکر اقبال چھوٹی کلاسوں میں تو بالکل اس کا کوئی سامنے آتا ہی نہیں مسئلہ. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اقبال ڈے نہیں منایا جاتا, اقبال ڈے پہ چھٹی انہوں نے اب 5 سال سے بند کر دی ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اقبال کو تو قطعاً اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا, نہ مجھے اعتراض ہے. دیکھیں جب بچے اسکول آئیں گے وہ اقبال کے بارے میں بات کریں گے, اقبال ڈے منائی جاتی ہے. اور میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جب نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, تو اقبال کو ڈبے سے باہر نکال دیتے ہیں جیسے جیک ان دا باکس. ہر اسکول ہر کالج سے ٹیلی فون آتے ہیں. اب تو میں کہتی ہوں بیٹا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ میں لاہور سے باہر نہیں جاؤں گی, اور میں چند ایک جگہ جا سکتی ہوں. دونوں نوجوان ہیں بیٹے, میں نے کہا ان کو بلائے جو مرضی کریں, وہ جاتے بھی ہیں. تو ڈبے سے باہر نکال کے ان کے اوپر کوئی ہوتے ہیں پروگرام بھی, ٹابلو بھی, تقریریں بھی, تو کچھ نہ کچھ توجہ ہوتی ضرور ہے. پھر نومبر اور دسمبر کا مہینہ یہ چلتے رہتے, پھر اقبال کو پکڑ کے ڈبے میں بند کر دیتے, پھر باقی سال اقبال ڈبے میں ہی رہتے. لیکن میں سمجھتی ہوں اقبال سے جو تعمیر پاکستان اور قیادت پاکستان جو ہے, آزادی کی جو تحریک تھی قائد اعظم نے چلائی تھی. قائد اعظم کی طرف توجہ بہت تھا. اقبال نے شعر اتنے لکھے ہوئے ہیں, آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, ان کی 8 کتابیں تو ہیں شاعری کی, پھر ان کی وہ علم الاقتصاد ہے, 6 لیکچرز ہے, ریکنسٹرکشن, تو لوگ پڑھتے ہیں. قائد اعظم کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے ان کے. دیکھیں نا, مجھے یاد ہے میرے شوہر نے شروع میں ایک کتاب چھاپی تھی میراث قائد اعظم, پھر اس کو انگریزی میں لیگیسی آف قائد اعظم, ان کے مقولے اور سارا اکٹھا کر کے نا ارشادات, ان کی کتاب بنائی تھی تاکہ لوگ ان کو پڑھیں. اور اب بھی وہ جنا جو ہے فاؤنڈیشن وہ کر رہے ہیں. لیکن توجہ اقبال جو تھے نا وہ تو صاحب فکر تھے, صاحب عمل تھے قائد اعظم. صاحب عمل کی پیروی کرنی بہت ضروری. اب جو کچھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں I warn you against 3 things, انگریزی میں بات کرتے تھے, نیپوٹزم, جابری اینڈ کرپشن. ہمارے معاشرے میں نیپوٹزم بھی ہے, جابری, سفارش اور کرپشن. اتنی زیادہ یہاں کرپشن ہے کہ مجھے یاد ہے منظور قادر صاحب ہمارے بنے تھے چیف جسٹس, بڑے مشہور یہاں تھے وکیل. ان کا ایک دن لیکچر تھا, تو انہوں نے اس لیکچر میں فرمایا, اور یہ پبلک لیکچر تھا, کہ جب یہاں سے ہندو گئے, خاص طور پہ لاہور شہر اور یہ سارے علاقے میں کاروبار تو سارے ہندوؤں کے تھے, تو کہتے ہیں وہ اپنے اثاثے یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ. اب وہ ایمان جو ساتھ لے گئے, جو پیچھے لوگ رہ گئے جنہوں نے کبھی ہندوستان کی شکل نہیں دیکھی تھی, جن کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں کیا, انہوں نے وہ کلیمیں ڈال دی. اور جو وہاں سے مہاجر آئے تھے جنہوں نے جو کچھ چھوڑا تھا ان کے ہاتھ تو کم آیا, اور یہاں پہ لوگوں نے اپنا ایمان بیچ کے, بڑے بڑے لوگوں نے, اور احساسے من لی. تو جب ہماری بنیاد میں یہ پانی اور گھن چلا گیا ہے, اس کا علاج جب تک ہم نہیں کریں گے اور بچوں میں یہ شعور نہیں آئے گا کہ جو قائد اعظم نے کہا ہے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, یہ ہمیں
تین چیزیں جو ہیں نا، اتحاد، تنظیم، یقین، موقع، یہ قائم کرنا، اور پھر ایمانداری اور محنت. اب آپ کی گفتگو سے میں ایک مجھے حضرت علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب دین کو ہم نے علیحدہ کر دیا اور امور ریاست اور امور کاروباری کو ہم نے علیحدہ کر دیا، جبکہ یہ لنکڈ ہے. حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں مکارم اخلاق ہوں، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اخلاقیات کی. اس میں عبادات پہ ابھی اس حدیث میں ذکر نہیں، اخلاقیات پہ زیادہ زور ہے. اب اخلاقیات میں ایوری ڈے لائف ہے. صادر کو امین کیا چیز ہے؟ اخلاقیات کا ایک مجسم ہے نا ماشاءاللہ، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں. اور جس تو کی اس وجہ کو سے آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ ہم دین کو علیحدہ کر چکے ہیں مذہب سے، امور مملکت سے؟ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان جو ہے نا، دس از ناٹ اے ریلیجس اسٹیٹ. ناٹ اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. اٹ از ناٹ اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. تھیوکریٹک اسٹیٹ یہاں دو ہیں، ایک تو یہودیوں کا ہے اسرائیل، اور مسلمانوں کا ہے ایران. وہاں تو باقاعدہ تھیوکریسی ہے، اور روشیا ہے وہاں پہ گورننس. اور وہ آیت اللہ خمینی جب ان کے لیڈر بنے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مجتہد مطلق، جو وہ انٹرپریٹیشن کریں گے دیٹ از دا لاسٹ ورڈ. وہ آج بھی کر سکتے ہیں مذہب کی پراپر تفسیر. جہاں تک قائد اعظم کا اور پاکستان کا اور علامہ اقبال کا، اس کو ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی دونوں میں. اور آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم تو یہاں سے مایوس ہو کے چلے گئے تھے اور وہاں لندن میں پریکٹس کرتے تھے، اور ان کی بہت پریکٹس تھی، اور ان کی املاک بھی اتنی ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں آپ کر سکتے. جہاں پہ علامہ اقبال بیچارے تو اتنی ان کی قناعت تھی کہ 500 روپے مہینے کے جب کما لیتے تھے نا وکالت میں، تو پھر وہ کہتے تھے، کوئی آ جاتا تھا سائل کہ میاں میرے تو گھر کا خرچ پورا ہو گیا، آپ کوئی اچھا سا وکیل کر. وہ اتنا ہی کام لیتے تھے کہ 500 روپے جس میں ہو جاتے تھے پورے، اور بس گھر کا روزمرہ کا خرچ ہوتا. اب جو بات ہم کیا کر رہے تھے یہاں پہ، بات سے میرے ذرا ذہن ہٹ گیا. یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی. اب ان دونوں کا کیا خیال کہ قائد اعظم کو علامہ نے بہت خط لکھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں جو لوگ ہیں ان میں سے انہوں نے سب طرف اپنی نگاہ دوڑائی. وہ صدر مسلم لیگ بھی رہ چکے تھے، تو کوئی ان کو ایسا صاحب عمل نہیں نظر آتا تھا جو وہ اس تحریک آزادی کردار اور صاحب عمل دونوں صاحب کردار. قائد اعظم کو انہوں نے بہت سے خط لکھے اور چھپے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں. اور یہ قائد اعظم لیٹرز آف اقبال ٹو جناح قائد اعظم نے خود چھپوائے تھے 1945 میں یا 40 میں. لیکن جناح لیٹر ٹو اقبال کبھی نہیں چھپے. دے آر اونلی دی لیٹرز آف اقبال ٹو جناح. اب ان میں ان کا ایک ہی دونوں کا جو تھا ذہن میں پاکستان کا تصور تھا. اور وہ جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ آج اگر ہوتے علامہ زندہ تو وہ کتنے اس بات پہ مسرت ان کو ہوتی کہ جو ان کا تخیل تھا اس کو ہم عملی جامہ اب پہنانے جا رہے ہیں. تو وہ چاہتے تھے تھیوکریسی نہیں، اسپرچل ڈیموکریسی. اب اسپرچل ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب دونوں کے ذہن میں تھا، احترام انسانیت. اور آدمیت، ہاں جی، احترام آدمیت اور انسانیت. آدمیت کے بجائے میں انسانیت کا لفظ انسانیت کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. احترام انسانیت میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، آپ چاہے کسی جینڈر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ نہیں ہے، آپ ایک شہری اس مملکت کے ہوں گے، آپ کے حقوق یکساں ہیں، اور آپ کو اس میں وہی پذیرائی ملے گی جو کسی اور کو ملے گی. نہ اس میں امیر غریب، نہ جینڈر کا کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور کا تعلق. اور اسی بنیاد نہیں، کچھ بھی اسی بنیاد پہ پاکستان کا قیام ہوا. اور جس وقت واپس آ گئے نا اپنا قائد اعظم، تب تو بھی کہلاتے تھے محمد علی جناح، تو وہ آئے جاوید منزل میں ملنے علامہ اقبال. جی، جب علامہ اقبال کو ملنے آئے جاوید منزل میں، تو علامہ کو اتنی مسرت ہوئی کہ انہوں نے فرمایا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اور بھی ہیں بے شک. تو وہ سب قائد اعظم کے حوالے سے یہ جاوید منزل، یہ علامہ اقبال روڈ پہ اسٹیشن کے نزدیک ہے. یہ وہی ہے جاوید منزل؟ یہ جاوید منزل کدھر تھی لاہور میں؟ جی ہاں، بس یہ علامہ اقبال کے پاس، ہاں وہ اب سڑک کو علامہ اقبال روڈ کہتے ہیں نا گڑی شاہو میں.
तो अलामा ने के तो कभी पैसे ही नहीं कमाए थे इतने के घर बन सके। उनकी जो एहलिया थी वालदा जावेद, उनको इस बात की बड़ी हसरत थी कि कोई मकान नहीं, बुढ़ापे की हमारी औलाद है, अगर गुजर जाएंगे ये तो किराए के मकानों में रहते। उन्होंने उस 500 रुपए महीने से जमा पूंजी से कुछ पैसे इकट्ठे किए और पता नहीं 9,000 में या कितने में वो जमीन खरीदी। 10,000 में मकान, 10,000 9,000 से भी। हाँ जी। वो सारा जो है ना, वो 9 कनाल से ज्यादा जमीन थी जहां जावेद मंजिल। फिर ये जो है अलामा की कोई रॉयल्टी वगैरह आना शुरू हुई, तो रॉयल्टी से उन्होंने इस मकान की तामीर की और वो जावेद के नाम था। तो अलामा इकबाल तो वहां किराएदार के तौर पे रहते थे। 21 अप्रैल को जब सख्त उनका विसाल हुआ, पेशगी देते थे किराया, उस दिन उनका किराया पिछला खत्म हुआ, तो एक पैसे के बकरूज भी नहीं थे, ना उनके पास कोई जायदाद। बस ये जो ज़हनी जायदाद है ना, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, छोटे छोटे बच्चे थे जब वो गुजर गए, उसकी आमदन से मुनीरा बानो की शादी भी हुई। उसी आमदन से जावेद ने अपना पढ़ा, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पहले पढ़ते रहे, फिर वो गए लंदन, वहां से उन्होंने पीएचडी किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, बार एट लॉ। तो ये देखिए, जिसका कोई नहीं होता खुदा तो होता है ना। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे यतीम बच्चे रह गए थे, लेकिन उनके लिए सब आसानियां कर दी। अब इकबाल की जिंदगी के इस वाक़े से मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं कंक्लूड करता हूँ कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं घर बैठे रहो, टकरे जरूर मारो, कोशिश जरूर करो, सही करो और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो और अल्लाह ताला जरूर रिवॉर्ड करता है। ये खुदा के मुनसिफ अल्लाह का एक तरीका वारदात है कि वो इंसाफ जरूर करेगा, नंबर 1। अब मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक नौजवानों में जो मायूसी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फैलती है, खासतौर पर कोरोना के पैंडेमिक के बाद, क्या ये मायूसी आर्जी है? उनके ज़हन में यही है कि सिफारिश और रिश्वत के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अगर इकबाल 5 मरले के घर में, सियालकोट में मैंने उनका घर भी देखा है जाके, अगर 5 या 7 मरले का घर था, उससे निकल के अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया में अपनी फिक्र से दुनिया को मुनव्वर कर सकते हैं, तो हर नौजवान कर सकता है। ये तो हमें पहला मैसेज मिल गया ना। तो क्या रिश्वत और सिफारिश के बगैर हम तरक्की कर नहीं सकते या कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ, इकबाल ने खुद फरमाया था ना, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो मैं समझती हूँ कि नौजवानों में खलूस भी है, उनमें उमंगे भी हैं, वो चाहते हैं कि कुछ करे। और ये इस वक्त तो कोरोना की वजह से ये बहुत ही जो हालात है ना, ये मुख्तलिफ हो गए हुए हैं, लेकिन अब भी मैं समझती हूँ कि नौजवानों की कोशिश तो जरूर है कि हम इस मुल्क में कुछ बेहतरी की तरफ जाए। और ये इस वक्त जब घर बैठने का मौका है और लोगों के पास हर घर में और कुछ भी ना हो, टेलीफोन जरूर, टेलीफोन से शऊर हासिल कर सकते हैं दुनिया की हर चीज के बारे में, और खुद भी कुछ थोड़ी सी भी रकम अगर सरमाया मिल जाए, और अब तो क्योंकि स्टेट ने, रियासत ने दिए भी है पैसे लोगों को लॉकडाउन में डालने के। अब उम्मीद पे आप जो बात कर रही थी, और इकबाल ने तो फरमाया ना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। अब आप बाहर निकल के देखें, शाम के वक्त रात जब होती है ना, अब परसों तो लगा हुआ था चांद ग्रहण, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, 10:30 से लेकर 12 बजे तक रात को मुकम्मल चांद ग्रहण था। मगर जो सितारे हैं ना, वो ऐसे जगमगा रहे होते हैं कि क्या इकबाल का शेर, सितारों की तो नुकताबी, दलील सुबह रोशन है सितारों की तो नुकताबी। पिछले पहर जब सितारे गरूब होने लगते हैं ना, उस वक्त तो दलील सुबह रोशन होती है, लेकिन सितारे इतने होते हैं शाम को कि अगर नौजवान बाहर निकले, मेरे बचपन की तरह, वहां एयर कंडीशनिंग उन जमानों में नहीं होती। पॉल्यूशन की कमी की वजह से हमें चांद पे सितारे भी नजर आने लग गए हैं, फिजा में और आसमान पे। ये भी एक पॉजिटिव चेंज आया है। तो हम छत के ऊपर चारपाइयां डाल के ना, जी कुछ वजह से आपका टूट गया था राब्ता, अब तो आ गया, अब आ गया। वही मैं बात, सितारों पे निकल के डाले ना कमंद, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना, वो जरूर अरूज की तरफ से जाता है ना। जैसे आपने शायद सुनाया था अभी शेर, अरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अब नौजवान एक टूटे हुए तारा की तरह है, लेकिन ये महे कामिल बनेंगे जिसके पास शऊर है, जिसके पास जुनून है, जिसको जो शौक की मंजिल का मुसाफिर है। रहने से ये शऊर है ना,
دیکھیں نا اب آپ کے پیچھے کتابیں نظر آ رہے ہیں, میں تو بیٹھی ہوئی ہوں خالی دیوار کے پیچھے, ایک طرف ایک یہ ہے مصوری کا نمونہ یہ جسٹس جاوید اقبال نے بنایا ہے زلزلے کے زمانے میں, دوسری طرف ایک برقع پوش خاتون ہے. تو بہر صورت بات یہ ہے کہ گھر پہ جب بچے بیٹھتے ہیں کتابیں پڑھیں, کتابوں کا مطالعہ آج کل کے زمانے میں کوئی رسم ہی نہیں رہی. اور گوگل پہ ہر چیز لوگ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے گوگل بہت ساری چیزیں صحیح بھی بتاتے ہیں غلط بھی بتاتے ہیں. اچھا وہاں پہ کوئی 3 سال ہوئے بڑے پڑھے لکھے علاقے میں انہوں نے کہا کہ جی قائد اعظم کا وہ آ رہا ہے برسی, آپ بینر بنا کے لگائیں کہ قائد اعظم کے کوئی اقوال زرعی یا کچھ. تو کسی نے وہاں بنا کے بینر لگا دیا, محمد علی flies like a butterfly and stings like a bee. اب وہ انہوں نے اتار دیا گوگل سے, اب وہ flies like a butterfly. یہ محمد علی کلے ماشاءاللہ بہت مشہور آدمی تھا, اس کی کہاوت وہ علامہ وہ ان کے لگا دیے قائد اعظم. مطالعہ ہوگا. اور اب تو میں نے سنا کہ امیزون نے مفت کر دی ہیں تمام کتابیں. جی امید پہ آپ نے ایک شعر پڑھا, آپ کی اجازت سے ایک شعر میں بھی پڑھتا ہوں کہ جو نوجوانوں کے لیے زیادہ ہے کہ نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفان ہے. کہ علم یعنی نالج اور عرفان ہوتا ہے ترقی اور معراج. ترقی اور معراج اور علم کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب نا امیدی ہو. میں ایز اے پروفیسر آف دا یونیورسٹی 10 چیزیں پڑھانے سے زیادہ میں ترجیح دیتا ہوں کہ میں امید کا امبیسڈر بن کے بچوں کو امید حیات دوں, توانائی دوں ایز اے امبیسڈر آف ہوپ. My job is not to teach alone but to spread hope, generate hope and inculcate hope. اور ہوپ کا میں امبیسڈر کیسے بنا؟ اقبال کی وجہ سے. اب یہ میسج ہم یوتھ کو آپ کے توسط سے دے رہے ہیں کہ ہم نا امید نہ ہو, ٹکرے مارتے رہیں, کچھ شور تو ان سے اٹھے گا, کچھ دور تو نہ لے جائیں گے, جو فیض نے کہا ہے. مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارا تعلیمی جو معیار ہے وکالت کا اور اس کا لائسنس لینے کا, کیا دنیا کے مروجہ انٹرنیشنل بین الاقوامی معیار سے مطابقت رکھتا ہے؟ مثلا جب میں امریکہ میں تھا تو میں نے دیکھا ٹیڈ کینیڈی, جو کینیڈی فیملی کا بہت بڑا ایسٹ تھا, ینگ لڑکا تھا, اس نے لا کیا اور کئی سال فیل ہوتا رہا لا کے, لائسنس اس کو نہیں ملا بار کا. جبکہ ہمارے پاس بار کا لائسنس کا کانسیپٹ ہی نہیں. اسی وجہ سے وکیلوں کی کریڈیبلٹی یا جو ایک شناخت ہے اس پہ سوالی نشان کبھی کبھی اٹھتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہمیں کرنا چاہیے بار کا ایگزام؟ ٹیڈ کینیڈی دیکھیں موروثیت کی تو پکا نمونہ ہی وہی تھا. وہ تو جہاں تک پہنچا تھا اسی وجہ سے پہنچا تھا نا کہ وہ کینیڈی کے خاندان سے منسلک تھا, ادروائز نہیں. اور بالکل غیر ذمہ دارانہ اس کا رویہ تھا. آپ کو پتا وہ چپا کوڈک کا واقعہ, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ شاید پیدا نہیں ہوگے. اس کے ساتھ کوئی عورت تھی اور گاڑی ان کی گر گئی سمندر میں یا دریا میں, اور وہ وہیں چھوڑ کے گاڑی اور خود نکل آیا اور وہ عورت مر گئی, شی ڈراؤن. تو یہ تو ایڈورڈ کینیڈی کا تھا, اور وہ اس کی عقل بھی اتنی تھی جتنی موروثیت میں ہوتی ہے, تو نہیں پاس ہو سکا. یہ یقینی بات ہے کہ وہاں کا امتحان بہت مشکل ہے. میرے بیٹے نے ہارورڈ سے گریجویٹ کیا تھا, تو اس نے وہاں دیا امتحان, پاس ہو گیا, لیکن اس نے کہا امی ہارورڈ کے امتحان سے 10 گنا زیادہ مشکل ہے. ہمارے یہاں پہ وہ نہیں تھا, لائسنس جو ملتا ہے وکالت کا لائسنس 10 گنا مہنگا ہے, مشکل ہے وہاں پہ لینا. یہ معیار نہیں تھا. جب میں لائسنس لینے گئی ہوں تو مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے, آپ گھریلو خاتون ہیں, آپ گھر جا کے تو بیٹھے. میں نے کہا بات سنیے, آپ نے جو سوال مجھ سے کرنا ہے نا وکالت کے بارے میں وہ کرے, آپ مجھے لائسنس دیں. کوئی نہیں ایسے اچھا جی آپ بتائیں آپ نے کب کہاں سے کیا پڑھا, کوئی سوال ہوتا ہے. اب بار امتحان دیتا ضرور لیکن وہ مشکل نہیں, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں ہر ایک کو پاس کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بار کاؤنسل کے جو ممبران ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں وکلا. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وکیل میں بھرتی کر دوں تو مجھے ووٹ ملے گی. اب جب یہ ہو نا وہاں پہ ایک معیار, تو پھر یہ کام صحیح نہیں ہو. ہمارا پاکستان انجینئرنگ کونسل بھی ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے, پروفیشنل ادارہ ہے. میں اس کا ممبر بھی رہا ہوں, میں نے دیکھا اس کو. اب انجینئر کا لائسنس لینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ پچھتائیں گے کہ کاش پہلے ہم انجینئرنگ کر لیتے جب لائسنس کی ضرورت نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ ہمیں انجینئرنگ کی طرح لا میں بھی لائسنسنگ ہونی چاہیے. آپ اسے ایگری کرتی ہیں؟ اور گریجویٹ کا سٹینڈرڈ اٹھاتے رہے لائسنسنگ تاکہ بی اے جو 3rd ڈویژن یا 2nd ڈویژن آتا ہے وہ کم از کم زور لگائے, کہیں تو زور لگائے نا. ایک بات تو یہ ہے کہ اب جو قانون کی تعلیم ہے 5 سالہ ہوگی. میرے وقت میں 2 سال میں نے ڈگری لے لی تھی, تو ظاہر ہے آپ کی اگر 5 سالہ ڈگری ہوگی تو وہ بہتر ہوگی. اور پھر دوسرا جو معیار ہے سلیکشن کا, اس کو ایک امتحان جو ہے وہ مشکل ہونا چاہیے. آپ نے صحیح کہا, اس کے بغیر اتنے زیادہ وکلا ہو گئے ہیں کہ وہ کم ہوتی ہیں ہمارے پاس
मुकदमे और वकील ज्यादा होते हैं, नतीजा ये है कि वो फिर और तरफ तवज्जो देते हैं। अब तो आपको पता है वकला गर्दी जो है ना वो एक मशहूर बन गया है कि वकला कभी गर्दी को दहशत गर्दी के मुतरादिफ हो गई है, खाम खा कभी गलत है डॉक्टर को गलत। धमकाया, कभी पुलिस को धमकाया, कभी जर्नलिस्ट को धमकाया। इवन जजेस के साथ लाहौर में ताले लगा के तो उनको लॉकअप कर देते हैं जजेस को, ये भी माजी में देखने में आया। एक तो ये है कि वो जो 5 साल प्रोग्राम है, और मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ, मैंने कई दफा कहा है बार काउंसिल जो के सेट करता है स्टैंडर्ड्स कि जी आप हर क्लास में लीगल एथिक्स का एक कोर्स, इस वक्त वो 3 सालों के बीच में एक पेपर में होता था और एक सवाल से, तो लोगों को इखलाकियात के बारे में जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी, जिसको पता है कि जी ये केस जो है ये में कामयाब नहीं होना, आते ही नहीं कि जी मैं दूसरी अदालत में। अब तो वीडियो लिंक से उन्होंने कहा जी जो वकील जहाँ है वहीं से वो बहस कर, ये भी बड़ी देखे ना। अब इस कोरोना की वजह से बहुत सारी एक पॉजिटिव चेंज आया, इस डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटीज हो रही है। अब आपने एथिक्स की बात की है, एथिक्स का सब्जेक्ट हर साल हर सेमेस्टर में होना चाहिए, 2-2 4-4 सवाल उसके चैप्टर्स होने चाहिए। मैं बोर्ड पे हूँ, कायदे आजम लॉ कॉलेज के बोर्ड पे मैं हूँ, इनकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब उनके भी बोर्ड पे मैं हूँ। तो इन सारी जगहों पे मैंने तो बार बार इस्तार किया है कि हर साल लीगल एथिक्स का प्रोग्राम होना जरूरी है ताकि और ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी जरूरी है। आज से 15 साल पहले मैं नीपा पेशावर पढ़ाने गया और मैंने पहली दफा उनकी हिस्ट्री में एथिक्स का कोर्स पढ़ाया। कहते हैं ये सीएसएस ऑफिसर को पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए वो मालिक बने, मुल्क के किसकी किश्ती के खुदा बन गए। तो एथिक्स का सब्जेक्ट पर जिक्र ही कहीं नहीं होता। लॉ में, मेडिकल में थोड़ा बहुत है, इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत है, बहरहाल हर जगह मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं एज ए खातून, आपके नजदीक पाकिस्तान में खवातीन के 2 से 3 कोर टेक्निकल इश्यूज, सोशल इश्यूज क्या हैं जो उनकी तरक्की को रोक रहे हैं। हालांकि खुश आइंद बात यह एज ए प्रोफेसर मैं जानता हूँ कि हमारी एक अजीम तर अक्सरियत खवातीन की, यंग प्रोफेशनल्स की यूनिवर्सिटियों में अच्छी तालीम ले रही है, जिनके रिजल्ट लड़कों से अक्सर बेहतर अच्छे हैं, ये खुश आइंद बात है। लेकिन मसला कोर इशू कहाँ पे है? कोर इशू कहाँ पे है? माँ बाप की तरजीहात, जब घर में लड़कियां और लड़के होते हैं तो माँ और बाप दोनों समझते हैं लड़कों को तो हम तालीम के लिए भेजते हैं, तो ये लड़की ने तो पढ़ाई धान है, ये घर गृहस्थी काम करे, हमें दूसरे बच्चों को संभालने में काम करे, चूल्हा झोंके, बकरियों को संभाले, गाय है तो उसका दूध जो है वो दो, ये सारे काम लड़कियों से कराते हैं। लड़कियों को स्कूल भेजने की अभी तक वहां पे इस किस्म की नहीं है शऊर जैसे होना चाहिए। अब बेहतर हो गया और शहरों में तो कम से कम लड़कियां जो है वो स्कूलों में हो गई। इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए ना, वैसे कोई लेजिस्लेशन हो। इमरान खान की गवर्नमेंट ने एजुकेशन इमरजेंसी का वादा किया हुआ है, आपके तवज्जो से हम उनको रिमाइंड करा रहा हूँ एज ए प्रोफेसर कि एजुकेशन इमरजेंसी 2 साल हो गए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अपने बेटे मुनीब के थ्रू वज़ीर आज़म को पैगाम जरूर भिजवाइएगा। ये या वो उनकी जो मर्जी है वो करते हैं, लेकिन हमारे आइन में तरमीम आ चुकी है 25A और 25A ये कहता है कि पाकिस्तानी बच्चे को 5 से लेके 16 साल की उम्र तक लाजमी और मुफ्त तालीम हासिल करने का हक है, और ये जो है रियासत ये है मुहैया करेगी। अब रियासत ने स्कूल खोलने हैं, रियासत ने करना है, अब तो आबादी का भी तो तवाज़ुन होना है। बात ये बात को सुनने को तैयार ही नहीं। और मुल्ला खास तौर पे जिन्होंने कहा था कि जी हमने पाकिस्तान के क़याम में कोई हिस्सा नहीं लेना, ये काफिरिस्तान बनने को जा रहा है और ये जिसको कायदे आजम कहते हैं ये काफिर आजम है, उन्होंने अपना हिस्सा नहीं था डाला। जब पाकिस्तान बन गया ना अब वो प्रधान बन गए। बात सारी ये है कि हमारे यहाँ तालीम के मयार को ठीक करना बहुत जरूरी है, और ये हम सिर्फ रियासत पे नहीं छोड़ सकते। तो इकबाल ने तो कहा है ना कि लोग कह देते हैं कि अगर कजराओ है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा। हर शख्स ने इस बात की फिक्र करनी है कि क्या मेरे हमसाए में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर मैं कोई मुलाजिम घर में रखती हूँ, उनके बच्चे और बच्चियां हैं, मैं कहती हूँ बच्ची को स्कूल नहीं भेजोगे तो मैंने तुम्हें रखना है। और दूसरी बात है खानदानी मनसूबाबाजी, बस जिसके 2 बच्चे हो गए काफी है। अब देखें यहाँ 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, तो जब 10 बच्चे होते हैं उनकी तालीमी मयार भी उस तरह का नहीं हो सकता, उनकी तरबियत भी वैसी नहीं हो सकती। माएँ जो है वो रात को गिनती है कि बच्चे पूरे हैं या नहीं, दिन भर उनको पता ही नहीं होता, गलियों मोहल्लों में वो खेलते रहते हैं इस लॉकडाउन में भी। और आपको यकीन जानिए, आपने WHO की रिपोर्ट देखी, जितनी बच्चों के साथ ज्यादती और औरतों के साथ हुई है जेंडर बेस्ड वायलेंस इस कोरोना के दौर में, इसका तो रिकॉर्ड ही टूट गया।
تو یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ ہونی ضروری ہے، اور وہ توجہ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو یہ برقی ہیں مواصلات، اس میں بجائے کہ عورتوں کو دکھائیں ڈراموں میں کہ جی وہ بے باس ہیں اور وہ گلیمر ہے یا یہ چیزیں، ان کو مثبت کرداروں میں دکھائیں. دوسرا یہ ٹیلی فون پہ، اب میں آپ کو ٹیلی فون کروں گی یا آپ مجھے کریں گے، میں سے فوراً آ گئی کرونا کا زمانہ ہے، احتیاط کرے، اسپیس ڈسٹینسنگ رکھیں، ہاتھ دھوئے، فلاں. تو یہ جو احساس ہے نا، یہ اس میں سے بھی تو آ سکتا ہے. ہر خاتون گھر میں اگر کام بھی کر رہی ہے تو ریڈیو اس کے پاس نہیں بھی ہے تو ٹیلی فون سے بھی یہ بات سن سکتی ہے. ویسے ریڈیو ملتا ہے تو ان کو یہ سارا یہ ہمارا ذمہ ہے. اور ہر جی جسٹس صاحبہ، اس پہ میں مداخلت کروں گا. ایک لاہور کا بہت بڑا ایک بہت بڑا سکھ سردار تھا رنجیت سنگھ. 1810 یا 20 کے آس پاس لاہور میں موچی دروازہ میں اس کی گھر بھی تھا، اور اس نے دلی سے لے کے کابل تک حکومت کی. اس وقت جب ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور جب ایڈمنسٹریشن بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. رنجیت سنگھ جب بستر مرگ پہ تھا تو اس کے ایڈوائزرز تھے فرینچ. اس نے کہا کہ میں کیا ایک سٹیپ کروں، میرے پاس ٹائم کم ہے، پیسے بھی کم ہے، کہ سکھ قوم ترقی کر جائے. یہ 1810-20 کا آس پاس کا ٹائم ہے. تو اس کے فرینچ ایڈوائزرز نے کہا جی آپ صرف سکھ ینگ لڑکیوں کو پڑھا دیں 100%، اور کچھ نہ کریں، اگلی 2-4 جنریشن آپ کی اٹھ جائیں گی. 1923 میں گورنمنٹ کالج کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا میں جب پڑھ رہا تھا، تصویریں دیکھ رہا تھا، اس میں میجورٹی ہندو یا سکھ لڑکیاں تھیں، مسلمان لڑکے بھی نہیں تھے، جو ایم ایس سی کیمسٹری گورنمنٹ کالج سے کر رہے تھے. آج بھی ان کی تصویریں لگی ہیں، گروپ فوٹوز. یہ اس کے 100 سال بعد تیسری جنریشن تھی جو کیمسٹری میں ایم ایس کر رہی تھی. اور آج کینیڈا میں بڑے بڑے جو منسٹرز ہیں اور ان کے اپوزیشن لیڈرز ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ سکھ ہیں. اس لیے کہ رنجیت سنگھ نے انویسٹمنٹ 150 سال پہلے کر دی تھی. اب پاکستانی قوم کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ 100% لٹریسی اگر ہم خواتین کی آج کر دیں تو ایک جنریشن بعد اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. آپ ایگری کرتی ہیں اس بات پہ؟ یقیناً ہوگی. اور اب بھی میں سمجھتی ہوں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں بورڈز پہ بھی ہوں ان کے، اور جس وقت کانوکیشن وغیرہ ہوتی ہے لڑکیوں کو زیادہ اسناد ملتی ہیں، پہلے درجے میں آتی بھی زیادہ لڑکی ہے. یہ نہیں کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ سمجھدار نہیں ہیں، لڑکے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلنے میں، فٹ بال کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ محنت کرتی ہیں. تو محنت کا پھل تو ملتا ہی ہے. اور انشاءاللہ اگر ساری دیکھیں گھر میں اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہو نا، اور ایک مقولہ ہے if you educate a man you educate an individual, if you educate a woman you educate a family. سارا خاندان جو ہوتا ہے نا وہ باشعور بھی ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، گھر میں سلیقہ آ جاتا ہے. پھر اگر ماں جو ہے اس کے پاس کوئی ہنر ہے اور وہ کماتی ہے تو گھر کا جو معیار ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. حالانکہ عورت کو خرچنے کی کوئی قرآن میں بھی اور کہیں اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. مرد کی ذمہ داری ہے گھر کے سب امور کی کفالت کا. لیکن کون سی عورت ہونی چاہے کہ اپنے گھر میں وہ خرچ کرے اور معیار بہتر ہو، تو یقیناً معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، خاندان میں بچے کم ہوتے ہیں، اور جو وہ خاندان کا معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں اور خواتین کو ضرور توجہ کے ساتھ تعلیم دیں، خاص طور پہ دیہاتوں. اچھا جسٹس صاحبہ، آخری سوال میرا، صرف ایک آخری سوال ہے، پھر ہم آپ کا شکریہ کریں گے. آپ کے نزدیک پاکستان کی ترقی میں 2 بڑی رکاوٹیں کیا ہیں، 2 یا 3؟ ظاہر ہے سفارش رشوت تو آپ نے گن دیا، اس کے علاوہ اور کیا رکاوٹیں ہیں آپ کے نزدیک؟ آپ ایگری کریں گے اگر میں کہوں بیوروکریسی یا پاکستان کے ویک انسٹیٹیوشنز؟ نہیں دیکھیں نا، انسٹیٹیوشنز بھی تو ایک بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے نا. الیکشن یہ کمیشن کے پاس 100 سال میں ابھی تک انگوٹھے کی سیاہ لگانے کا میکینزم نہیں، کہ روشنائی سے کیسے چیک کرنے ہیں آپ نے؟ اصل میں یہ ادارے جو ہیں نا سب انسانوں پہ ہی بنے ہوئے ہیں، انسانوں پہ مشتمل ہے. اور اگر انسانوں میں شعور نہیں ہے، اور وہ جو بیسکلی بات نیپوٹزم، جابری اور کرپشن اگر ہے، تو پھر نتیجہ یہی ملے گا. ہم بیوروکریسی کو اس کے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. قانون بناتی ہے مکرمہ، اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے قانون سازی کر ہی نہیں رہے، جو جس کا دل جس طرح مچھی منڈی ہوتی ہے نا اس طرح کر رہے، قانون سازی ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. حالانکہ لا کمیشن کی میں ممبر ہوں، اب بھی میں ان کی ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی کی ممبر ہوں. ہم نے یہ دیکھنا ہے پروجیکٹس کون سے ہیں جس میں عوام کو فائدہ ہو، اور قانون سازی کے لیے پروپوزل بھیجتے ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. انہوں نے لیجسلیچر میں وہاں سارے ایسے دیکھیں فیوڈل لارڈز آئے ہوئے، ان پڑھ بہت سے. پہلے تو ایک زمانے میں ایک آپ کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کروں کہ پرو پور لیجسلیشن نہیں ہو رہی جس میں پبلک کا انٹرسٹ ایٹ لارج لک آفٹر نہیں ہو رہا. میں اس کو کنکلوڈ ایسے کر لوں؟ جی ایسے بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لیجسلیشن کر ہی نہیں رہے. خاطر خواہ لیجسلیشن جو ان کا کام ہے اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے.
اور یہی ہمارا ادارہ ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اجتہاد اگر ہونی ہے تو اجتہاد کہاں سے ہوگی؟ تھرو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز، اور اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو اس بات کی سمجھ ہوگی، ٹیکنوکریٹ جس کو کہتے ہیں. اب سینٹ میں تو ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہیں، لیکن لوور جو ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی تو وہ ہے نہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں نیشنل اسمبلی کی قدر و منزل کہ جو ہوتے ہیں نا قائد، دا لیڈر آف دا ہاؤس، وہ تو پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے نا. کتنی دفعہ آتے ہیں؟ آتے ہی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں دیتے. اچھا اب جو قانون سازی ہو جیسی بھی ہو، اگر وہ غلط کرتے ہیں تو یہ کام ہے انتظامیہ کا کہ اس پہ عمل درآمد ان قانون پہ ہو جو صحیح بنے ہوئے ہیں اور ان کی صحیح اپلیکیشن ہو. اب وہ جب قانون سازی ہوگی اور پھر وہ اس کا غلط کریں گے تو پھر عدلیہ کے ذمہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر شہری کو داد رسے. اس لیے عدلیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں لیسٹ ڈینجرس برانچ آف گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ. عدلیہ نے ہر شہری کو اس کے حقوق مہیا کرنے ہیں، اور تینوں نے اپنا اپنا جو ہے کردار وہ برابری سے ادا کرنا ہے. اور فورتھ اسٹیٹ کیا ہو گئی؟ میڈیا، جرنلسٹ اینڈ میڈیا. ان کے بھی حقوق ان کو پورے ملیں تو پھر وہ اپنی ایمانداری سے لوگوں میں شعور پیدا کرے اور ان کو آگے کا راستہ دکھائے. اور اقبال نے آخری جو شعر میں ہمیشہ پڑھتی ہوں وہ یہ ہے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر ستارہ. اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس پہ ہم خاتمہ کرتے ہیں. پروفیسر صاحبہ، جسٹس صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی. ویورز آپ دیکھیں کہ آج ہم نے 1 گھنٹہ تقریباً ٹائم لیا پاکستان کے مشہور شخصیت جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال سے، جنہوں نے اپنی فکر انگیز گفتگو سے آپ کے دلوں کو گرمایا، اقبال کے کلام سے کچھ اچھی مثالیں دی، اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کو وضاحت کی، اور ساتھ ساتھ اپنے جو جوڈیشری کے طور پہ ان کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں ایز اے وکیل، اس کی انہوں نے بڑی بھرپور سراہد کی، وضاحت کی. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. جسٹس صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی موٹیویشنل ٹاک، آپ نے ثابت کیا کہ آپ ڈاکٹر آف دا سوائل ہیں، آپ کا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے، اور آپ ماشاءاللہ سیلف میڈ پرسنالٹی ہیں. اس پہ کوئی کس سے قطع نظر کہ آپ کا کہاں پہ آپ کا تعلق تھا اور ہے، اس گھرانے سے تو ہم بے شک لے رہے ہیں، ایک فکر لے رہے ہیں، ایک امید لے رہے ہیں، ایک انرجی لے رہے ہیں، ٹونک لے رہے ہیں. لیکن آپ سیلف میڈ خاتون ہیں، اپنے زور بازو پہ خود تکیہ کیا. ہم آپ کے مشکور ہیں. اور آج کے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیام ہے جو اقبال کا پیام ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. تو عشق کے درد مند بن جائیں، کیونکہ آپ شوق کی منزلوں کے مسافر ہیں. اور شوق کی منزلوں کے مسافر پہ اقبال ایک اور شعر کہتا ہے، موصوف کہتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اور باطل دوئی پسند ہے اقلا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. آپ کے حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں، درمیان میں ان بٹوین نہیں ہے. There's no gray areas between حق and باطل. Thank you very much and God bless you. پاکستان زندہ باد. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. God bless you جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے.